وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم اور برادران عزیز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کا جمعہ اتفاق سے ایک ایسے موقع پر آیا ہے جو 14 اگست کو واقع ہوا ہے، یعنی اس تاریخ کو جس میں اللہ تبارک و تعالی نے پاکستان قائم فرمایا اور ہمیں مسلمانوں کو ایک خطہ زمین سے نوازا، ایک نئی ریاست عطا فرمائی. اور یہ بھی اللہ تبارک و تعالی کے فضل و کرم کا ایک حصہ ہے کہ پاکستان جس تاریخ میں وجود میں آیا تھا وہ رمضان کی 27ویں شب تھی، اور جمعۃ الوداع تھا. اس میں اللہ تبارک و تعالی نے اس مبارک رات میں اس ریاست کو وجود بخشا. یہ اللہ تبارک و تعالی کا خاص فضل و کرم تھا کہ مسلمانان ہند جو انگریز اور ہندو کی دوہری چکی میں پس رہے تھے، ان کو ان کے مطالبے کے مطابق اللہ تبارک و تعالی نے یہ خطہ زمین، یہ ریاست عطا فرمائی. یہ اللہ جل جلالہ کی اتنی بڑی نعمت تھی اور ہے کہ جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے. آج ہم اپنے ملک کے افسوسناک حالات کا بکثرت شکوہ کرتے ہیں، اور یہ شکوہ حق بجانب بھی ہے. ہم نے اس دوران بہت کچھ غلطیاں کی ہیں اور ان کی سزا بھگتی ہے. جس مقصد کے لیے اور جس نام پر یہ ملک قائم ہوا تھا، یعنی یہ نعرہ لگایا گیا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، اس مقصد کی طرف ہم ابھی تک کوئی بڑی کامیابی حاصل نہیں کر سکے، اور ہمیں شکوہ رہتا ہے اور وجہ طور پر رہتا ہے کہ یہاں کی حکومتوں نے اس مقصد سے بے وفائی کی ہے جس مقصد کے تحت مسلمانوں نے اتنی عظیم قربانیاں دی تھیں. ہمیں یہ شکوہ بھی رہتا ہے اور وجہ طور پر رہتا ہے کہ یہاں بدعنوانی کا بازار گرم ہے. ہمیں یہ شکوہ بھی رہتا ہے اور وجہ طور پر رہتا ہے کہ یہاں عریانی اور فحاشی ہے، یہاں لوگوں کو کی جان و مال اور آبرو کی حفاظت نہیں ہے، یہاں لوگوں کے ساتھ ظلم کیا جاتا ہے، غریبوں کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے. یہ سب باتیں اپنی جگہ درست ہیں، اور ان سب باتوں کا شکوہ کرنا کوئی غیر معمولی بات نہیں. لیکن ان سب باتوں کے باوجود ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ پاکستان اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج بھی ہمارے لیے ایک بہت بڑی نعمت ہے، نعمت عظمیٰ ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ملک کی بدولت ہمیں بہت کچھ دیا ہے.
اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس ملک کے وسائل ایسے ہیں کہ شاذ و نادر کسی ملک کو ایسے وسائل مہیا ہوتے ہیں. یہاں صحرا بھی ہیں، پہاڑ بھی ہیں، دریا بھی ہیں، سبزہ زار بھی ہیں، یہاں کھیت بھی ہیں. یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت کچھ عطا فرمایا. بہت سے ملکوں کے اندر کوئی یہ وسائل مہیا نہیں ہوتے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائے. اور اس لحاظ سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ نعمت ہے کہ پورے کرۂ زمین کے اوپر یہ واحد ملک ہے جو جس کے دستور میں یہ بات طے شدہ قرار دی گئی ہے کہ اس کائنات پر حکمرانی اصل میں اللہ جل جلالہ کی ہے. پاکستان کا دستور اس کی قرارداد مقاصد سے شروع ہوتا ہے جس میں اس بات کا اقرار و اعتراف کھلے لفظوں کے ساتھ موجود ہے کہ کائنات پر اصل حکمرانی اللہ جل جلالہ کی ہے. اور اگر کوئی شخص حکمران بنتا ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مقرر کردہ حدود کے اندر اس حق کو استعمال کرنے کا پابند ہے. آج کی سیکولر جمہوریت جس کا راز ساری دنیا الاپتی ہے، اس کا بنیادی نقطہ نظر یہ ہے کہ حکمرانی عوام کی ہے. یعنی عوام گویا ان کو حکمرانی کا حق حاصل ہے اور ان کو حاکمیت کا حق حاصل ہے. وہ جس چیز کو اچھا کہتے ہیں وہ اچھی ہے، جس کو وہ برا کہتے ہیں وہ بری ہے. لیکن ہمارا دستور یہ کہتا ہے کہ حاکمیت اللہ کی ہے. یہ وہ بات ہے جو قرآن کریم میں فرمائی ان الحکم الا للہ. حاکمیت کسی کی نہیں ہے سوائے اللہ جل جلالہ. یہ بات دنیا کے کسی دستور میں موجود نہیں، کسی مسلمان ملک کے دستور میں یہ بات موجود نہیں ہے کہ حاکمیت اللہ کی ہے اور اسی کی مقرر کردہ حدود کے اندر حکمرانی کا حق استعمال کیا جائے گا. بڑے بڑے نامور اسلامی ملک موجود ہیں لیکن کہیں پر یہ بات نہیں ہے. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے جسے کہنا چاہیے کہ دستوری اعتبار سے ملک کا قبلہ درست ہے. اور یہ ایسا ہے جیسے کہ ایک کافر کلمہ پڑھ لے اور کہتے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، تو وہ کفر سے نکل کر اسلام میں آ جاتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اسلام کی دولت عطا فرما دیتے ہیں. اگر وہ بعد میں بے عملی کا شکار ہو تو بدعمل کہلائے گا، بے عمل کہلائے گا اور اس کو اس کے اوپر تنقید بھی کی جائے گی، لیکن اس کو یہ نہیں کہا جائے گا کہ یہ مسلمان نہیں رہا. اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایسا ملک عطا فرمایا جس کا قبلہ اصل کے اعتبار سے درست ہے، اللہ کی حاکمیت کو ماننے والا. پھر اسی دستور کے اندر یہ بات موجود ہے کہ جتنے اسلامی عقائد ہیں، اللہ تعالیٰ کی توحید، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، آپ کے اوپر نبوت کا اختتام، ملائکہ، قرآن کریم اور یوم آخرت، ان سب کا ذکر موجود ہے کہ ان پر ایمان لائے بغیر کوئی شخص پاکستان کا حکمران نہیں بن سکتا. یہ بات بھی دنیا کے کسی ملک میں نہیں ہے. جو شخص یہاں صدر کا عہدہ کرے گا، جو وزیر اعظم کا عہدہ اس کو ملے گا، اس کو یہ حلف اٹھانا پڑے گا کہ میں ختم نبوت پر ایمان رکھتا ہوں. اور اگر کوئی شخص یہ حلف نہیں اٹھائے گا وہ سربراہ نہیں بن سکتا. غرض اس میں یہ موجود ہے اور اس کا راستہ آج بھی کھلا ہوا ہے کہ یہ موجود دستور کے اندر یہ بات موجود ہے کہ ملک کا کوئی قانون قرآن و سنت کے خلاف نہیں بنایا جائے گا. اور یہ حق دیا گیا ہے، ہر شہری کو حق دیا گیا ہے کہ اگر وہ کسی قانون کو قرآن و سنت کے خلاف پائے تو وہ عدالت وفاقی شرعی عدالت میں
دعویٰ دائر کر سکتا ہے اور حکومت کو مجبور کر سکتا ہے کہ اس قانون کو تبدیل کرے۔ افسوس ہے کہ ہمارے ماحول میں کچھ ایسی ناواقفیت ہے اور سیاست کا کچھ ایسا انداز ہے کہ جلسے جلوسوں نعروں کے ذریعے جو کام کیا جائے وہ تو لوگوں کے سامنے آتا ہے، لیکن اگر کوئی پرامن اور صحیح طریقے پر سنجیدگی کے ساتھ کوئی کام کر کے اگر شریعت کی طرف پیش قدمی کا کوئی راستہ ہو تو اس کی طرف لوگوں کو توجہ، آج شاید بہت سے لوگوں کو یہ بات معلوم بھی نہیں ہوگی کہ ہر شہری کو، پاکستان کے ہر شہری کو یہاں قاتل ہے کہ وہ مروجہ کسی بھی قانون کو چیلنج کر دے۔ اور میں 17 سال تک اس عدالت کا رکن رہا ہوں جس میں ہم نے 200 قوانین ختم کیے اور ان کو اسلام کے سانچے میں ڈالا۔ فوجداری قوانین سارے اول سے لے کر آخر تک، قوانین کا جہاں تک تعلق ہے وہ فوجداری قوانین اول سے لے کر آخر تک سب الحمدللہ وہ شریعت کے مطابق بن چکے ہیں۔ اور یہ منظر بہت سے لوگوں نے، اب وہ بات ان کو یاد نہیں ہوگی الحمدللہ، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ مایوسی کی باتیں تو بہت کی جاتی ہیں، خرابیوں کی باتیں بھی بہت کی جاتی ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے پاکستان کے ذریعے ہمیں جو نعمت عطا فرمائی ہے اس کا احساس بہت کم لوگوں کو ہوتا ہے، اس واسطے میں یہ سب باتیں بتا رہا ہوں۔ اب وہ منظر دیکھنے والے شاید بہت کم ہوں گے جب پاکستان بنا اور ہم کراچی آئے تو کراچی میں برسر بازار شراب خانے کھلے ہوئے تھے، اور ہم صدر بازار کے اندر تین تو مجھے یاد ہے کہ ایسے شراب خانے جیسے ریسٹورنٹ ہوتے ہیں اس طرح، اور اس میں عام شراب نوشی ہوا کھلے عام ہوتی تھی، قانون کے تحفظ کے تحت ہوتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اسے نجات عطا فرمایا۔ ایک عرصہ دراز تک زناکاری اگر باہمی رضامندی سے ہو تو وہ اس کو قانون کا تحفظ حاصل تھا، یعنی کوئی قانونی جرم نہیں تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی ذریعے سے جو میں بتایا ہوں 200 قوانین تبدیل کیے گئے، اس کی روح سے زناکاری کو چاہے وہ رضامندی کے ساتھ ہو اس کو جرم قرار دیا، یعنی صرف دنیا میں صرف 2-3 ملک ایسے ہیں جن میں اس کو جرم قرار دیا گیا ہے، ورنہ ساری دنیا میں رضامندی کے ساتھ زناکاری جائز ہے، قانون جائز ہے۔ لوگ کہتے ہیں، اور یہ واقعہ بھی ہے کہ اب بھی اللہ بچائے لوگ شراب پیتے ہیں، اب بھی اللہ بچائے اس گناہ کے اندر مبتلا ہوتے ہیں، لیکن دونوں باتوں میں فرق سمجھنا چاہیے۔ پہلے وہ شرابیں پی جاتی تھی قانون کی چھتری کے نیچے اور پورے قانون کے تحفظ کے ساتھ کھلے عام ریسٹورنٹ کے اندر جس طرح ہوتے ہیں وہاں جا کے چائے پی جاتی ہے، اسی طریقے سے شرابیں پی جاتی تھی، لیکن اب چوری چھپے کرتے ہیں لوگ، تو چوری چھپے کرنے میں اور قانون کے تحفظ کے تحت کرنے میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ اسی طرح اللہ بچائے شیطان تو ہر جگہ موجود ہے اور وہ چوری چھپے بدکاری کے واقعات بھی یقیناً پیش آتے ہیں، لیکن ان کو قانون کا اگر وہ قانون کے دائرے میں آ جائیں تو وہ پکڑے جائیں گے، اور ہم نے عدالت میں رہتے ہوئے یہ سارے اس قسم کے کیسز کیے ہیں اور انہی قوانین کو تبدیل کیا ہے۔ تو ایسا نہیں ہے جو عام طور سے یہ پروپیگنڈا کیا جاتا ہے پاکستان کے مخالفین کی طرف سے کہ یہاں کچھ نہیں ہوا، ایسا نہیں ہے۔ الحمدللہ کچھ نہ کچھ پیش رفت ہوئی ہے، ٹھیک ہے وہ کافی نہیں ہے، اور یہ ٹھیک ہے کہ ہمیں اور بڑی آگے منزل کی طرف جانا ہے، لیکن الحمدللہ بہت سی حیثیتوں سے ہمارے ملک کے حالات ساری دنیا کے ملکوں سے ممتاز ہیں۔ مسلمان ملکوں کا حال یہ ہے کہ وہاں پر اکثر و بیشتر بلا استثناء، بلکہ میں اگر کہوں تو غلط نہیں ہوگا، وہاں پر حکومت کے اوپر تنقید کرنے کی آزادی نہیں ہے،
یہاں تک کہ جمعہ کے خطبے، جمعہ کی جو میں تقریر آپ کے سامنے کر رہا ہوں، یہ کھل کر کوئی آدمی نہیں کر سکتا، اور اس کے اوپر پابندیاں ہیں۔ تقریریں حکومت کی طرف سے لکھی ہوئی آتی ہیں، ان کو پڑھنا ہوتا ہے، اور اگر کہیں پڑھنا نہیں ہے تو اس کی نگرانی ہوتی ہے کہ یہ کیا کہہ رہا ہے۔ اگر حکومت کے خلاف ایک لفظ بول دے تو اس کو گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ میں اس لیے کہتا ہوں کہ الحمدللہ جتنی مذہبی آزادی اور دینی آزادی ہمارے ملک میں ہے، یہ دنیا کے کسی اسلامی ملک میں نہیں۔ جتنی مسجدیں الحمدللہ ہمارے ہاں آباد ہیں، سعودی عرب کو چھوڑ کر باقی کسی مسلمان ملک میں اتنی مسجدیں آباد نہیں ملیں گی۔ جتنے دینی مدارس اور تعلیم گاہیں الحمدللہ ہمارے ہاں ہیں، وہ دنیا کے کسی ملک میں نہیں ہیں۔ تبلیغی جماعتیں جتنی آزادی کے ساتھ اور فعالیت کے ساتھ یہاں کام کرتی ہیں، دنیا کے کسی ملک میں نہیں کام کر سکتی۔ یہ ساری نعمتیں اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں عطا فرمائی۔ تو میں اس لیے بات کر رہا ہوں کہ ہمیشہ جب بھی پاکستان کا ذکر آتا ہے اور پاکستان کے حالات کا ذکر آتا ہے تو اس کا منفی پہلو اور اس کی جو خرابیاں ہیں ان کو تو اجاگر کیا جاتا ہے، لیکن جو اللہ تعالیٰ نے نعمتیں عطا فرمائی ہیں ان کو ہم بھول جاتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایک ایسا ملک عطا فرمایا۔ جو خرابیاں ہیں ان کے ازالے کے لیے سنجیدہ طریقے پر اللہ تعالیٰ سے مدد مانگ کر ان کو کوششیں جاری رکھنی چاہیے۔ جو خرابیاں پائی جا رہی ہیں، میں پہلے ہی کہہ چکا ہوں کہ ہیں وہ خرابیاں، اور ان کو دور کرنے کی ضرورت ہے، اس کے لیے جد و جہد کرنے کی ضرورت ہے۔ لیکن جو اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے اس کی ناشکری کر کے، ناقدری کر کے آدمی اگر بیٹھا رہے گا تو قرآن کریم نے فرمایا جو اگر میری نعمت پر تم شکر ادا کرو گے تو میں تمہارے اندر تمہیں اور دوں گا، اور اگر تم نافرمانی کرو گے تو پھر میرا عذاب بھی بڑھتا ہے۔ تو یہ جو ہم جن عذاب میں چلے آ رہے ہیں وہ مدتوں سے مسائل کے ایک سیلاب کے اندر گھرے ہوئے ہیں، وہ در حقیقت ہماری ناشکری کا نتیجہ ہے۔ اچھے اچھے لوگ پاکستان کے رہنے والے، پاکستان میں کھانے والے، پاکستان سے نفع اٹھانے والے، وہ پاکستان کی برائیاں کرتے ہیں، اور پاکستان کو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ بنا ہی غلط تھا، اور اس طرح کی باتیں کر کے ناشکری کرتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ کی نعمت کی ناشکری کی جائے گی تو پھر اس کے فوائد بھی انسان حاصل نہیں کر سکتا، اللہ تعالیٰ کا عذاب بھی بڑھ جاتا ہے۔ لہذا آج یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے کہ عرصہ دراز سے ہمارے شہر میں خاص طور پر بد امنی کا ایک ایسا طوفان مسلط تھا کہ کوئی تقریب منعقد کرنا، کوئی جلسہ کرنا، کوئی باہر آزادی کے ساتھ نکلنا، لوگ سہمے ہوئے تھے، جان و مال کی حفاظت نہیں کی۔ کسی وقت بھی کسی انسان کے ساتھ کچھ ہو سکتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے اب اس فضا میں اچھی خاصی تبدیلی آئی ہے۔ ہر مسلمان، ہر پاکستانی یہ بات محسوس کر رہا ہے، کراچی کا ہر باشندہ اس بات کو محسوس کر رہا ہے کہ الحمدللہ پہلے کے مقابلے میں بد امنی کی فضا میں اور خوف کی فضا میں کمی واقع ہوئی ہے، اور اس بارے میں سچی بات ہے کہ ہمیں اپنے افواج پاکستان کا، رینجرز کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، ان کو خراج تحسین پیش کرنا چاہیے کہ ان کی جد و جہد کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو، کراچی کے باشندوں کو امن و امان کے قریب پہنچایا۔ ابھی یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ 100% کامیابی ہو گئی ہے، لیکن الحمدللہ بڑی حد تک کامیابی ہوئی، اور آج اس کا نتیجہ ہے کہ اس 14 اگست کے موقع پر لوگ زیادہ آزادی کے ساتھ، زیادہ کھل کر اپنے جذبات کا اظہار کر رہے ہیں۔ تو ساری یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں، ان نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ ملک عطا فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس ملک کے اندر بہت سی نعمتیں عطا فرمائیں، اس کا شکر کیا ہے؟ شکر، سب سے بڑا شکر اللہ تعالیٰ کی نعمت کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کو چھوڑا جائے۔ ہمارے ملک کو جو چیز کھا گئی
اور جس نے ہمیں ان برائیوں اور خرابیوں کے اندر پہنچایا وہ یہ ہے کہ حرام خوری کی ایک فضا ہمارے ملک پر مسلط ہو گئی. اور ہمارے اصل میں ہوا یہ ہے کہ عام لوگوں نے جب دیکھا کہ ہمارے حکمران دونوں ہاتھوں سے لوٹ کھسوٹ میں مبتلا ہیں تو انہوں نے کہا ہم کیوں کسی سے پیچھے رہیں. لہذا حرام خوری کا ایک لامتناہی دروازہ کھلا ہوا ہے. رشوت کے بغیر کوئی کام نہیں ہوتا. رشوت کے بغیر کوئی آدمی کوئی کام کرانا چاہے تو تقریباً ناممکن ہے اس کے لیے. محکمہ جاتی بدعنوانیاں عروج پر ہیں. حرام خوری ہماری سرشت میں سرایت کر گئی ہے. اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. یہ در حقیقت اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کی سب سے بڑی ناشکری ہے. مجھے یاد ہے جب ہم نئے نئے پاکستان آئے تھے سن 1948 کی بات ہے، تو اس وقت لوگوں کے اندر جو جذبہ تھا، عوام کے اندر اپنے ملک کو بنانے کا، اپنے ملک کے لیے اپنے جان و مال قربان کرنے کا جو جذبہ تھا، اس کا ایک ادنا سا نمونہ میں آپ کو ذکر کرتا ہوں. میں اپنے میرے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میں ایک دکان پر گیا، جاننے والے تھے، جوتا خریدنا تھا، جوتا یا کوئی ایسی چیز خریدنی تھی، خریدنے کے لیے گئے. تو چونکہ والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو وہ جانتے تھے تو ان کے جو تاجر تھے ان کے قریب بیٹھے ہوئے ایک شخص نے کہا کہ بھائی ان کو ایسا کریں کہ ان کو بغیر رسید کے دے دیں اور فروخت کر دیں تاکہ اس پر سیلز ٹیکس نہ لگے. سیلز ٹیکس لگتا تھا اس زمانے میں، وہ نہ لگے. تو دکاندار نے کہا کہ بھائی میں اپنی قیمت چھوڑ سکتا ہوں، یہ سیلز ٹیکس نہیں چھوڑ سکتا کیونکہ یہ میری حکومت کا حق ہے اور وہ اپنی حکومت ہے، ہمارا ملک ہے، لہذا وہ ٹیکس میں چھوڑ نہیں سکتا، میں اپنا جو حق ہے وہ چھوڑ سکتا ہوں. یہ جذبہ تھا عام مسلمانوں کے اندر. ہم اس زمانے میں جب پاکستان ہجرت کر کے آئے تھے تو جس فلیٹ کے اندر ہمارا قیام تھا اس کے اوپر ایک سندھی صنعت کار رہتے تھے، نیچے ایک پٹھان فوج کے ملازم رہتے تھے، دائیں طرف ایک بلوچی تھے وہ رہتے تھے. لیکن اس طرح شیر و شکر تھے، اس طرح باہمی محبت اور مودت کا معاملہ تھا کہ ہر ایک دوسرے کو اپنے خاندان کا حصہ سمجھتا تھا. لیکن چونکہ دشمنوں کو یہ بات نہیں بھاتی کہ مسلمان اکٹھے ہو کر زندگی گزاریں اور متحد ہو کر رہیں، لہذا ملک کے اندر کبھی فرقہ واریت کا سیلاب امڈ پڑا. جب شروع میں ہم آئے تھے تو اس وقت میں یہ دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، شیعہ، یہ اس قسم کے فرقوں کا کوئی سب مل کے کام کر رہے تھے پاکستان کے لیے. لیکن دشمنوں کو پاکستان کا ترقی کرنا ان کی آنکھ میں ہمیشہ کھٹکتا ہے، اور خاص طور سے پاکستان کے ان کی نگاہ میں، ہمارے دشمنوں کی نگاہ میں پاکستان کے دو جرم ہیں جو ان کے نزدیک قابل معافی نہیں ہے. ایک یہ کہ پاکستان اسلام کے نام پر بنا اور اسلام کے نام پر وجود میں آیا، ایک جرم ان کے نزدیک یہ ہے پاکستان کا. اور دوسرا جرم یہ ہے کہ یہ ایٹمی طاقت بن گیا. یہ دو جرم پاکستان کے قابل معافی نہیں ہے. لہذا انہوں نے طرح طرح کے سازشیں کر کے ہمارے درمیان خانہ جنگی کی فضا پیدا کرنے کی کوشش کی ہے. کبھی فرقہ واریت کی بنیاد پر کہ یہ سنی اور یہ شیعہ، یہ دیوبندی، یہ بریلوی، اور کبھی لسانی بنیاد پر کہ یہ پنجابی، یہ پٹھان، یہ بلوچی، یہ مہاجر، یہ سندھی، اور کبھی اس نام پر کہ لوگوں کو یہ کہہ کر ابھار دیا کہ چونکہ ملک میں غیر اسلامی حرکتیں بہت زیادہ ہو رہی ہیں لہذا یہ ملک اسلامی ہی نہیں ہے اور اس کی حکومت اور اس کی فوج کافر اور مرتد ہے، لہذا اس کے خلاف ہتھیار اٹھانے چاہیے، اور اس کے نتیجے میں خانہ جنگی کی فضا پیدا کر دی گئی ہے. یہ سارا کچھ در حقیقت
دشمنوں کے ایجنڈے سے ہو رہا ہے، دشمنوں کے ایجنڈے پر ہو رہا ہے۔ لہذا آج جبکہ ہم 68 سال ہو چکے ہیں ہمارے پاکستان کو بنے ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس نعمت پر سب سے پہلے شکر کریں، اور اس شکر کرنے میں جو ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں، گناہ ہوئے ہیں، ان پر استغفار کریں۔ یا اللہ، آپ نے ایک بہت بڑی نعمت عطا فرمائی تھی، لیکن ہم نے اپنی کرتوتوں سے، اپنی بدعمالیوں سے اس کو خراب کیا ہے، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ اور پھر آگے کے لیے یہ عزم کرے کہ پوری قوم ایک یکجان ہو کر، متحد ہو کر، اختلافات کو پس پش ڈال کر اس ملک کی تعمیر و ترقی میں ہر شخص حصہ لے۔ یہ نہ سمجھے کہ میں اکیلا آدمی کیا کر سکتا ہوں۔ ایک اکیلا آدمی اگر یہ طے کر لے کہ میں کبھی زندگی بھر کوئی حرام کی آمدنی نہیں کھاؤں گا، ایک شخص کی حرام خوری ختم ہو گئی، ایک چراغ جل گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت یہ ہے کہ چراغ سے چراغ جلتے ہیں، اور پھر اسی طرح معاشرے کی اصلاح ہوتی ہے۔ ہر انسان اپنے جگہ پر عہد کرے کہ میں مسلمان پاکستانی ہونے کی حیثیت سے اللہ تعالیٰ کی نعمت کا شکر ادا کرتے ہوئے اپنی زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے مطابق گزاروں گا، اور ہر طرح کے حرام کاموں سے، گناہوں سے میں بچوں گا۔ یہ عہد کرے تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ دور نہیں ہے کہ ہمارے حالات کی اصلاح ہو جائے۔ مجھے یقین ہے کہ جن مسلمانوں نے انتہائی اخلاص کے ساتھ اس ملک کے لیے قربانیاں دی ہیں، اپنی جانیں قربان کی ہیں، خون کی ندیاں بہی ہیں، وہ انشاءاللہ رائے گاہ نہیں جائیں گی۔ اور مایوسی پھیلانے کے بجائے، لوگوں میں مایوسی پھیلانے کے بجائے امید کی شمع روشن کرنی چاہیے، اپنے عمل کا عزم کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے، اپنے رحمت سے ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔